سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 134 حصہ اول۔ تزویج خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک معزز خاتون تھی۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے اور اس رشتے کے لحاظ سے وہ آپ کی چچیری بہن تھی۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں۔ اب وہ بیوہ تھیں، چونکہ نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق تھی۔ جہالت میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ نہایت دولت مند تھیں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تھا تو اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 25 برس کی ہو چکی تھی۔ متعدد قومی کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو چکے تھے۔ تجارت کے کاروبار کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے تھے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کی عام شہرت ہو چکی تھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 135 حصہ اول۔ یہاں تک زبان خلق نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اسباب کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں کو دیکھتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مضاعف دوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر بشرہ تشریف لے گئے۔ واپس آنے کے تقریباً 3 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی اور اس میں بالغہ نابالغہ کی قید نہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا کے ہوتے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام روشائے خاندان جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 طلائی درہم مہر قرار پایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زندہ تھے اور ان کی موجودگی میں نکاح ہوا، لیکن شراب میں مخمور تھے۔ جب ہوش میں آئے تو نکاح کا حال سن کر برہم ہوئے کہ یہ برابر کا جوڑ نہیں، لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ امام سہیلی نے با تشریح اور بدلیل ثابت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد جنگ فجار سے قبل انتقال کر چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مکان میں رہتی تھیں وہ آج بھی حسب بیان مورخ طبری انہی کے نام سے مشہور ہے۔ امیر معاویہ نے اس مکان کو خرید کر مسجد بنا دیا۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی اور پہلے 2 شوہروں سے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھیں۔ ان کے نام اور مفصل حالات آگے آئیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر اولاد ہوئی بجوز حضرت ابراہیم کے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی کے بطن سے ہوئی۔ ان کے حالات آگے تفصیل سے آئیں گے۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے واقعات ابن ہشام، ابن سعد و طبری میں باختلاف اجمال و تفصیل و اثبات میں و نفی مذکور ہیں۔ میں نے قرائن سے جو روایت زیادہ قابل اعتبار پائی نقل کی ہے۔ یکجا تمام حالات دیکھنے ہوں تو زرقانی جلد اول صفحہ 232 سے 236 تک دیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان کا ذکر صرف طبری نے کیا ہے۔
ابن حنبل مسند ابن عباس میں بھی بعض واقعات مذکور ہیں۔